اب بھائی وقت جو ہے ہمارا جو تھا بیان کا طے وہ مکمل ہو چکا ہے. ابھی انشاءاللہ نماز شروع ہوگی. نماز کے شروع ہونے سے پہلے ہر آدمی کو نماز کا طریقہ جان لینا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نماز ہم لوگ سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کا طریقہ بھول جاتا ہے. عید کی جو نماز ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جو نماز ہے، اب یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھے کہ دونوں عیدوں کی جو نمازیں ہیں وہ واجب ہے اور شکرانہ ہے، کہ شکرانے کے طور پہ ہم واجب نماز کو پڑھتے ہیں اور اس کی نیت کرنا ہے 2 رکعت نماز. کتنے رکعت نماز کی؟ زائد 6 تکبیرات کے. کتنی تکبیرات کے؟ زائد 6 تکبیرات کے. یہ نیت کریں گے. امام صاحب جو ہے وہ ثنا سبحانک اللہم پڑھیں گے. امام صاحب جو ہے وہ سب سے پہلے تکبیر کہیں گے. کیا کہیں گے بھائی؟ ہم لوگوں کو بھی تکبیر کہہ کے رکعت باندھنا ہے. اس کے بعد پھر امام صاحب ثنا سبحانک اللہم پڑھیں گے. ہم کو بھی اپنی اپنی ثنا پڑھنا ہے. اس کے بعد میں 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اللہ اکبر بول کے کان تک جب ہاتھ اٹھائیں گے، وہ ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. اور اتنی دیر دونوں تکبیروں کے بیچ میں اتنا ہمارا ڈسٹنس ہونا چاہیے، کم سے کم آدمی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے. کیا کہہ سکے بھائی؟ ہاں، گڑبڑ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں سکون بہت ضروری ہے. ایسے ہی یہ تینوں تکبیروں کا مسئلہ ہے. 2 تکبیروں کے بیچ میں اتنا ٹھہرے کہ 3 مرتبہ کیا کہہ سکے؟ سبحان اللہ. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا اور دونوں ہاتھ چھوڑ دینے کا. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لینا ہے. اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کو دھیان سے سننا ہے. اس کے بعد کی سورت پڑھیں گے، اس کو بھی دھیان سے سننا ہے. رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے. پھر امام صاحب دوسری رکعت کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سورت پڑھیں گے. اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہیں گے. تو پھر ہاتھ اٹھا کے ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہیں گے. پھر ہاتھ کو اٹھا کے کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ کو. یہ 3 تکبیرات زائد ہو گئی. اب چوتھی جو تکبیر رہیں گی وہ کس کی رہیں گی؟ رکوع میں جانے کی. دونوں تکبیروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہو. اب 1-2 مسئلے بھی میں آپ کو اہم بتا دیتا ہوں. اگر امام صاحب نے بجائے 3 تکبیر کے 2 تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، تو پھر اس کے بعد میں اگر امام صاحب نے سجدہ سہو نہیں بھی کرے تو بھی نماز ہو جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی بات؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے جب مجمع بہت زیادہ ہے اور سجدے سہو کی ضرورت پڑ جائے اور امام کسی وجہ سے سجدے سہو نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار امام صاحب نے تو 1 تکبیر کم کہے یا 2 تکبیریں کم ہو گئی یا 1 رکعت میں تکبیریں ہی نہیں ہوئی تو اب کیا کریں گے. تو مقتدی اپنی اپنی تکبیر کہہ لیں گے. کون اپنی اپنی تکبیر کہیں گے؟ مقتدی. جب سمجھو مان لو امام صاحب نے تکبیر چھوڑ کے رکوع میں چلے گئے تو مقتدی اپنی اپنی کہہ لیں گے. یہ سب باتیں میں آپ کو احتیاط کے طور پہ بتا رہا ہوں. اگر مان لو ایسا ہو تو کریں گے سبھی ساتھی اس کی فکر. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو بھائی ساتھی کھڑے ہو کے صفیں سیدھی کریں.